بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں جاوید چودھری. ساتھ ہمارا کل کا پروگرام میڈیا کے حوالے سے تھا. ہم کل یہ ڈسکس کرتے رہے کہ کیا میڈیا بالخصوص اینکر پرسنز ملک میں مایوسی پھیلا رہے ہیں. کیا ان اینکر پرسنز سے جمہوریت کو واقعی خطرہ ہے؟ کیا اینکر پرسنز سیاسی اداکار ہیں؟ کیا اینکر پرسنز اور میڈیا پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہے؟ اور کیا یہ لوگ کسی نیشنل یا انٹرنیشنل ایجنڈے کا حصہ ہیں؟ ہماری کل کی گفتگو دلچسپ رخ اختیار کر گئی تھی, چنانچہ ہم نے کل کے پروگرام کو آج تک پھیلانے کا فیصلہ کیا تھا. میں اپنے مہمانوں کا دوبارہ تعارف کروانے سے پہلے آپ کو کل کے پروگرام کی چند جھلکیاں دکھانا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں نئے جوائن کرنے والے خواہشات ہمارے ایشو کو سمجھ سکیں. آپ جھلکیاں دیکھیے اور اس کے بعد میں اپنے مہمانوں کی طرف آؤں گا. اگر ٹیلی ویژن چینلز کو بند کر دیا جائے یا ٹاک شوز کو بند کر دیا جائے تو پاکستان میں سکون ہو جائے گا. ایک اینکر پرسنز کا ایک گروپ ہے جو ایک خاص لہر چلاتا ہے جھوٹ یا سچ کی. لوگوں کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے, یہاں پر کاروبار بند ہوتے ہیں. اگر کسی بات سے جو میڈیا میں آتی ہے حکومت گر جائے یا حکومت بن جائے یا کچھ بھی ہو جائے, آسمان بھی ٹوٹ پڑے, تو ہم خبر دینے سے پہلے یا تجزیہ دینے سے پہلے یہ نہیں سوچیں. سارے اینکرز ان کا کوئی ہڈن ایجنڈا ہے اور اس کے مطابق یہ کام کر. دیکھیں نا, اگر میں حکومت پہ تنقید کر رہا ہوں تو کیا میں میاں صاحب کی تعریف کر رہا ہوں؟ کیا میں جماعت اسلامی کو فرشتہ قرار دے رہا ہوں؟ کیا میں MQM کے قصیدے پڑھ رہا ہوں؟ حقیقت کو بیان کرنا ایک بات ہے, حقیقت کو اینگل کے ساتھ بیان کرنا دوسری بات. لیکن ہم نے یہ کام اس وجہ سے نہیں کیا کہ کوئی بیٹھ کے ایک دن چارج ہم پہ کر دے کہ آپ سارے کے سارے جو ہیں وہ بیوقوف ہیں یا احمق ہیں یا ایجنڈا پیڈل کر رہے ہیں. آپ اس ایجنڈے کا ایک حصہ ہے جو 1974 سے پیپلز پارٹی کے خلاف شروع کیا گیا تھا. یہ دائیں بازو کا ایک متحدہ محاذ ہے جس کی مختلف شکلیں ہیں. کہ NRO کا فیصلہ نہیں ہو رہا اور عدالت نئی سے نئی تاریخیں دے رہی, ہماری اس کے علاوہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سوسائٹی کو بہتر کریں. لیکن اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ اس وقت NRO ایشو ہمارا نہیں ہے, سپریم کورٹ نے اس کو اٹھایا ہوا. دبئی کے اندر بیٹھ کر NRO کے اوپر سائن کروا رہے تھے تو اسلام آباد کے اندر کون پولیٹیشین ڈنڈے کھا رہے تھے. ایک ایک آدمی کے پشت پر اور ماتھے پر داغ ہے, سب سے کم داغ پیپلز پارٹی کے ماتھے پر. اگر ملک کا صدر کسی تنازع کا شکار ہے تو وہ تنازع واقعتاً زیادہ ہائی لائٹ ہوگا. ہمارے ساتھ پاکستان کے 3 بڑے جرنلسٹ کل تشریف رکھتے تھے, وہی جرنلسٹ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب, آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں, ایک طویل عرصے سے ٹیلی ویژن کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید طلعت حسین صاحب, سینئر جرنلسٹ ہیں, اینکر پرسن بھی ہیں, اور آپ ان کے تجزیے اور ان کی گفتگو سنتے رہتے ہیں. لاہور میں ہمارے ساتھ اسی طرح سید عباس اطہر صاحب ہیں, ایکسپریس کے گروپ ایڈیٹر ہیں اور ملک کے نامور صحافی ہیں, اور ایک طویل صحافیوں کی قطار ہے جن کی پرورش انہوں نے کی. شاہ جی, کل میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ NRO کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, لیکن آپ نے یہ کہا کہ مجھے تو کیونکہ زیادہ پتہ نہیں ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹس میں کس کے پیسے ہیں اور کیوں ہیں اور ان کو کیسے نکالا جا سکتا ہے. اور میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ اگر آپ کو اتنا پتہ نہیں تو آپ اتنی وکالت کیوں کر رہے ہیں اس کی. خط چلا جائے نا حکومت کا. بات یہ ہے کہ آپ یہ جو کرتے یہ $60 ملین یا سم تھنگ. جی شاہ جی, یہ ایک چٹ ہے جو اس نے حاصل کی تھی سیف الرحمان نے, کاغذ پر لکھی ہوئی. کسی آف شور کمپنی کا کوئی اکاؤنٹ تھا جس میں ایک لفظ BBB شامل تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس سے آگے کوئی بات نہیں ہے. اس کو میں ڈیفینڈ کر سکتا ہوں, مجھے بہت کچھ حقائق کا پتہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں نے اس پہ ابھی کوئی نہیں کی وہ. لیکن بات یہ ہے کہ کیا صرف یہی $60 ملین اس ملک سے ایک ہی آدمی لے کے گیا ہے؟ نہیں, بہت زیادہ لوگ لے گئے. وہ باقی نہ میری بات پکڑنا چاہیے شاہ جی, سب کو پکڑنا چاہیے. سب کو تو آپ جانتے ہی نہیں سب کو تو آپ ان سب کا تو نام ہی نہیں لینا چاہتے. شاہ جی جس کو جانتے ہیں اس سے تو نکالیں. آپ لینا 2-4 کا آپ کو معلوم ہے. آپ بتائیے شاہ جی, آپ کو معلوم. آج شاہ جی ہم سچ بولنا شروع کرتے ہیں. ایک شخصیت کا نام لے جس کے پاس پیسے. نہیں, میں کہتا ہوں آپ نام ہے, کیونکہ آپ لوگ صرف اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتے ہیں. آپ کے لیے پرابلم نہیں ہے کہ کرپشن ہوئی. شاہ جی بتائیے کوئی 2 شخصیات کا نام لے جس نے پاکستان سے پیسے کمائے ہیں, وہ کک بیکس کی شکل میں ہے, کرپشن کی شکل میں ہے, یا انہوں نے چوری کر لی اور اس کے بعد ملک سے باہر لے گئے. آج سے ہم اس کے خلاف کمپین شروع کر رہے ہیں. بتائیے 2 شخصیات کا نام لے.
نہیں مجھے میں تو اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے. شاہ جی نہیں پتا. آپ لوگ ان کے ڈیفینڈر ہیں. مثلا بتائیے کوئی ایک شخصیت بتائیں. آپ اس پہ آئے. دیکھیں ہو سکتا ہے میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں شخصیت کو, ڈاکٹر صاحب کر رہے ہوں, طلعت صاحب کر رہے ہیں, تینوں کر رہے ہیں. آپ وہ شخص کا نام بتائیں جی, آج سے آپ کے ساتھ وعدہ ہے ہم اس کے اوپر پروگرام کریں. میرے پاس بھی انفارمیشن سنی سنائی ہے نا. آپ بھی سنی سنائی پہ اس پہ باقاعدہ کیس اکاؤنٹ نکلے, انویسٹیگیشن کی سوئٹزرلینڈ. یہ جو پیپر ہے جس کے اوپر انہوں نے بی بی کا لفظ لکھا ہوا, یہ ایک ہینڈ ریٹن چٹ ہے اور اس کا غالباً بی بی کو بھی پتا نہیں تھا, اور اسی کے اوپر اور بہت سے اختلافات ہوئے فیملی میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا. شاہ جی کے بعد بھی اطلاعات ہم بھی نہیں سنیں. میرا کہنا یہ ہے کہ فیئر ہونا حکمرانوں کے لیے جرنلسٹ کا فیئر ہونا ضروری نہیں ہوتا, ان کا فیئر اینڈ لولی ہونا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, فیئر اینڈ لولی یہ بڑا ضروری ہے. فیئر خالی فیئر سے کام نہیں چلتا, فیئر اینڈ لولی ہوں آپ ان کے قصیدے پڑھیں, خوبصورت ہوں آپ نہیں, فیئر لولی ہوں, ان کے چہیتے ہوں, ان کے پیارے ہوں, بدصورت ہوں لیکن لولی ہوں, ان کے لولی ہوں نا, ان کے آپ ان کے چہیتے ہوں, آپ ان کے پاس جائیں, سرکاری دورے کریں, کعبے کریں. ایسی جو ہے نا کمیونیکیشن اس کی بھی شنید ہے کہ خوبصورت ہونا بھی لازم. اچھا خوبصورت, اچھا وہ بھی, ہاں مجھے نہیں پھر سیاسی اداکارائیں بھی آنے والی ہیں. لولی استعمال. اچھا اب مسئلہ یہ ہے, مسئلہ سارا یہ ہے شاہ جی کہ جس زمانے میں ہم نے تو آپ کو پڑھا اور آپ سے دیکھا اور آپ کو ہم نے سنا, اب آپ نے تو تاریخی کالمز بھی لکھے ہیں, آپ کی تحریریں بھی ہیں, آپ کی ہیڈ لائنز بھی تاریخ میں رقم ہو گئی. ٹھیک ہے, تاریخ کا حصہ ہیں آپ کی سرخیاں, ادھر تم ادھر ہم. لیکن اب اس کی وضاحت لیکن ان کے پاس اچھی ہے اور میں اس سے مطمئن ہوں. جو شاہ صاحب وہ میں بھی مطمئن ہوں. ٹھیک ہے نا, ان کا اپنا نقطۂ نظر تھا, وہ خبر جو تھی. دیکھیں میں صحافی نہیں ہوں, ہر ایک کو پتا ہے میں صحافی نہیں ہوں, لیکن مسئلہ یہ کہ اس ملک میں جو حکمراں بیٹھے ہیں کیا وہ پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جعلی ڈگریوں والے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے نا, مشرف صاحب جو تھے وہ کون تھے. ٹھیک ہے نا, تو میں ایک عام شخص ہوں, میں پڑھا لکھا ہوں, میری ڈگری جعلی نہیں ہے, مجھے حق ہے بات کرنے کا, مجھے آئین قانون اجازت دیتا ہے کہ میں بات کروں, میں چاہے ڈاکٹر ہوں, میں کلرک ہوں, مجھے حق ہے بولنے کا, بات کرنے. ایک بات. دوسری بات, میں خبر نہیں دیتا, میں اوپینین دیتا ہوں. پہلے ہی دن سے میرا پروگرام میرے مطابق ہے, وچ از مائی اوپینین, جس کو ادارہ ڈسکلیم کرتا ہے کہ یہ اس آدمی کا اوپینین ہے, یہ ادارے کی رائے نہیں ہے. یہی میں اگر دوسرے چینل میں آتا ہوں تو میں ڈسکلیمر چلتا ہے کہ یہ شخص کی رائے ہے, مہمانوں کی یہ خبر نہیں, یہ رائے ہے. رائے رکھنا میرا حق ہے, رائے رکھنا آپ کا حق ہے. آپ کالم لکھتے ہیں, ہم خبر نہیں دے رہے ہو. میں اگر میں خبر میں نے دی, KNRO کی خبر میں نے دی, ٹھیک ہے, تردید آئی, میں نے انسسٹ کیا. جمالی صاحب وہ جو خبر دیتے ہیں تو خبر دیتے ہیں, لیکن اوپینین رکھنا, شاہ جی نے بھی کالمز لکھتے ہیں, شاہ جی بھی تجزیہ لکھتے ہیں, ایڈیٹوریل لکھتے ہیں, تو یہ ان کا اوپینین ہوتا ہے. تو اس میں کیا ایسا پرابلم؟ ایک چیز ایڈ کر لوں یہاں پر. دیکھیں, ایک تو میرے خیال میں یہ جو تصور ہے کہ اٹس عباس اطہر ورسز دا ریسٹ, یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے, کیونکہ ہم یہاں پر ایسے ایشوز ڈسکس کر رہے ہیں جن کے دونوں سائڈ کے اوپر بڑے جامع قسم کے آرگومنٹس ہیں. یہ بات بالکل میں عباس صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کرپشن کا جو دیمک ہے اس کے اوپر ہم نے فوکس کرنا فی الحال نیشنل ڈیزیز کے طور پر چھوڑا ہوا ہے. لیکن میں بار بار توجہ اس طرف دلاتا ہوں کہ ہمیں نہ شاہ صاحب کی ڈیفنس کی ضرورت ہے, نہ اپنے کاؤنٹر ڈیفنس کی یا کاؤنٹر اٹیک کی ضرورت ہے. بھائی آپ نے کسی نہ کسی ادارے پر تو اعتماد کرنا ہوگا. یہ فیصلہ کہ وہ اکاؤنٹ ہے نہیں ہے, چٹ ہے یا نہیں ہے, یہ کس نے کرنا ہے؟ نہ آپ نے کرنا, نہ شاہ صاحب نے کرنا, یہ جوڈیشری نے کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن نواز شریف صاحب کے بارے میں کرپشن کی بڑی داستانیں ہیں. ان کی حکومت 2 مرتبہ سیریس چارجز آف کرپشن کے اوپر ڈسمس ہو چکی ہے. نہ صرف نواز شریف صاحب کے بارے میں داستانیں ہیں, عوامی نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ کے بارے میں داستانیں ہیں, MKM کی لیڈرشپ کے بارے میں داستانیں ہیں, اور وہ تمام لیڈران جو یہاں سے پیسہ باہر لے جاتے رہے, اس کے اوپر یقیناً تحقیق ہونی چاہیے. لیکن تحقیق کون کرے گا؟ نیب کرے گا. کس قانون کے تحت کرے گا؟ جو پارلیمان کے اندر آپ نے رکھا ہوا اس کو پاس کرنا نہیں, یا جو آرڈیننس پاس کرتے ہیں اس طریقے سے کہ پرائم منسٹر صاحب سر کھجاتے پھر رہے ہیں کہ یار میں نے سائن تو کر دیے ہیں لیکن آرڈیننس میں نے پڑھا نہیں ہے. تو شاہ صاحب یہ تمام ایشوز اگر اداروں کے ذریعے طے پا جائیں تو میرے خیال میں ہم آپس میں یہ بحث کر ہی نہیں رہے ہوں. پیپلز پارٹی یہاں پر بھی آ کر ڈنڈی مارتی ہوئی نظر آتی ہے. اگر جوڈیشری کو یہ فیصلہ کرنے کی اجازت دی جائے اور ان کے فیصلے پر امپلیمنٹیشن ہو تو یہ ایشو نہ ہو.
اگر نیب کے ادارے کو آپ مضبوط بنا لیں شاہ صاحب، اور ہم اور آپ اس تکلیف سے نکل جائیں گے، پھر یہ بحث ختم ہو جائے گی۔ ایک بریک لینی ڈاکٹر صاحب، میں نے بریک کے بعد ڈیفینیٹلی نواز شریف کا اٹیک ہو رہا ہوتا سپریم کورٹ پہ، اور اس وقت ٹی وی آپ شو کر رہے ہوتے اور طلب کر رہے ہوتے اور میں لائیو کر رہا ہوتا، تو ہم کیا نواز شریف کو ہم کیا کر رہے ہوتے؟ کبھی نہ چھوڑتے، اور ہم لوگوں نے بڑے کالم لکھے اور اخبارات ہم نے میں لکھے ایسی دھجیاں اڑائی گئی تھیں، اور جب یہ مشرف صاحب کے ساتھ ڈیل کر کے گئے تھے، شاہ صاحب آپ اس زمانے کے ایڈیٹوریل نکال کے دیکھ لیں، فل لینتھ ایڈیٹوریل چھپے تھے، اور نواز شریف صاحب کی جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں ایسی کی تیسی کر دی تھی، یہی کہتے ہیں، اور طویل عرصہ تک وہ اعتراض کرتے رہے ہیں، 5 سال تک معذرت کرنی پڑی ان کو، معذرت ایم ایم اے کے ساتھ کیا کیا مشرف دور میں؟ ایم ایم اے کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے؟ ایم ایم اے کی فرینڈلی اپوزیشن مولانا، مطلب کون سا دایاں بازو، کون سا بایاں؟ مجھے تو یہ ڈیفینیشن نہیں سمجھ میں نہیں آتی اس وقت۔ میں ایک چھوٹی سی شاید یہاں پہ بریک لوں گا، بریک کے بعد ڈیفینیٹلی آپ کی طرف آئیں گے اور آپ بتائیں گے کہ کس حد تک بات ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کی ٹھیک ہے، طلعت حسین صاحب کس حد تک بات درست کریں۔ یہاں پہ لیں گے چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ Anglo Rupiah Certificate. Give life to your money.